آپ کو یاد ہوگا کافی سچویشن ٹینس تھی لاہور میں، کیونکہ کل پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم 24 گھنٹے دے رہے ہیں خان صاحب کو۔ زمان پارک میں پنجاب گورنمنٹ کے مطابق 30 سے 40 ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کو کمانڈر ریزیڈنس پہ اور دوسری آرمی انسٹالیشنز پہ تنصیبات پر حملے کیے تھے، اور بقول ان کے ہم نے جیو فینسنگ کی تھی، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ زمان پارک میں تھے۔ اس پہ عمران خان صاحب کا بھی ریاکشن آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل لائیں، سرچ وارنٹ لائیں، ہم آپ کو سرچ کروا دیتے ہیں، لیکن اس کو بہانہ نہ بنایا جائے۔ پھر میڈیا کو بھی بلا لیا، سارا سین چل رہا تھا، لیکن ایک ٹینشن تھی، خاص طور پہ جب سڑکیں بلاک ہو گئیں، روڈ بیریئرز لگ گئے، تو ایوری واز ایکسپیکٹنگ کہ آج کچھ ہوگا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اور اب شاید ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا سٹانس تھوڑا سا بدلا ہے، پنجاب گورنمنٹ کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے ہوں، لیکن وہ ابھی تک ایک سیریس ٹینشن اس پہ ہے۔ دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ نیب کورٹ کی طلبی بھی تھی عمران صاحب کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے، وہ تو وہاں نہیں گئے، انہوں نے تقریباً 5 پیجز کا اپنا ایک رسپانس بڑا کمپریہنسو انہوں نے دے دیا، اور جتنے ڈاکیومنٹس مانگے ہیں انہوں نے کہا میری پوزیشن میں تو ہے نہیں، اور جو ٹرسٹ سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس تھے وہ ہمارے ٹرسٹ کے جو انچارج ہیں انہوں نے آپ کو بھجوا دی ہیں، تو وہ تو بھی ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ان دا مین ٹائم انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ کل آپ کو یاد ہے خان صاحب نے اپنا جو ایک ایڈریس کیا تھا عمران خان نے، اس میں انہوں نے کافی پھر سخت الفاظ یوز کیے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شاید اس ملک کے اتنے ٹکڑے اکٹھے نہ ہو سکیں، ہوش کریں، عقل کریں، ابھی بھی بات کرنے کا وقت ہے۔ آج 2 انٹرویوز دیے ہیں، ایک ڈوشے والے کو DW کو، اور پھر ایک الجزیرہ کو بھی انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ جو جرمن نشریاتی ادارے کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے وہی اپنے چارجز ریپیٹ کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکرٹ ایجنسی کے سینئر آفیسر میرے پہ اسیسینیشن کروانے کے ذمہ دار ہیں، اور ساری باتیں۔ الجزیرہ سے انٹرسٹنگ ان کا ایک دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے سے، جو ہمیں جو ابھی وہ چلا نہیں ہے، لیکن جو انوالو تھے لوگ وہ شیئر کر رہے تھے کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ، تو انہوں نے کہا اس پہ بھی تمام انہوں نے اپنے فیلیئرز کے بلیمز ڈال دیے ہیں آن جنرل باجوہ، اور ان کا کہ شاید میری غلطی تھی کہ ہم کرپشن ختم نہیں کر سکے، مگر وہ بھی جنرل باجوہ کی وجہ تھی۔ لیکن انٹرسٹنگ تھی کہ آج بھی انہوں نے ڈائلاگ کے اوپر سٹریس کیا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ دوسروں سے ڈائلاگ اب نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ایک شینڈو اور ایک ماحول بن گیا ہے، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو شہداء کے مونیومنٹس اور ان چیزوں پہ جو تباہی پھیری، اس کا بہت سٹرونگ ریاکشن انسٹیٹیوشن کا بھی ہے اور کافی پبلک سرکلز میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے PTI کے اندر۔ آج ملک امین اسلم صاحب جو پہلے کے کلائمیٹ کنٹرول کے منسٹر تھے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر ڈاکٹر امجد المعروف، ان کا پولٹری کا بھی بڑا کام ہوتا تھا، وہ بھی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن تھے، انہوں نے بھی آج کر لی۔ پھر ساؤتھ پنجاب جو بلاک تھا اس کے کچھ لوگ، فاروق حبیب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں PTI کے، انہوں نے کہا جی ان میں سے موسٹلی وہ ہیں جن کو ٹکٹس وغیرہ نہیں ملی تھی، تو اس لیے یہ ارریلیونٹ سے لوگ ہیں۔ خان صاحب نے البتہ اپنی وہ بات دہرائی آج پھر کہ 25 لوگ مارے گئے ہیں، تقریباً 700 لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، وہ مختلف ہسپتالوں میں ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کے اریسٹڈ ہیں۔ یہ ہے ایز وی اسپیک گراؤنڈ سچویشن، اور ہر طرف نظر یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی اٹیمپٹ بڑی کلیئر ہے کہ آرمی ٹرائلز جو ہیں، جو ملٹری کورٹس کے ہیں، اس پہ کنسنسس کیا جائے۔ تمام پروونشل گورنمنٹس KP، ادھر پنجاب، بلوچستان آلسو، وہاں پہ انہوں نے سب میں کنسنسس بلڈ اپ ہو گیا، اور یہ ہو رہا ہے، اور تمام آفیشیل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ بالکل سب نے اس کے حق میں ہے کہ یہ کریں۔ پیپلز پارٹی ابھی تک تھوڑا سا ایمبیولنٹ سٹانس رکھا ہوا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما آصف زرداری، ان کی اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ عسکری شخصیت سے ملاقات بھی ہوگی، اور شاید اس میں ان کو کنونس کیا جائے کہ آپ بھی اس کو پوری اپنی سپورٹ دیں۔ مین وائل جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس نے آج کہا ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اور ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ٹینشنز ابھی ختم نہیں ہوئی، قریباً پنجاب گورنمنٹ کے مطابق 300 خواتین کی لسٹ بنا لی گئی ہے جن کے خلاف جب گرین سگنل ملے گا فرام ایکٹنگ CM اینڈ ادرس اور پرابلی پرائم منسٹر، تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کی تیاری ہے۔ اب اگر خواتین کے خلاف ایکشن ہوگا، یہ بڑا ایک ڈائسی چیز ہے جو کسی بھی طرف
اس کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے. سو چل رہا ہے سارا جو ہے ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے, اور بزنس مین, انفلوئنشل بزنس مین کا گروپ بیہائنڈ دا سینز وہ بھی جوڑ توڑ کروا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. وہ عسکری قیادت کے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں, سویلین لیڈرز کو بھی مل رہے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی مل رہے ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب وقت گزر گیا ہے بات چیت کا, اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ لیگل پوائنٹس پولیٹیکل سب پہ ہم بات کریں گے. سو ڈو یو تھنک ابھی بات ہو سکتی ہے؟ مالک صاحب, بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دیر تو ہو گئی ہے ان سارے معاملات میں. ابھی جب یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا جو تیسرا راؤنڈ تھا اس سے پہلے عمران خان نے ایک بڑی ریجڈ پوزیشن لے لی تھی کہ حکومت 14 مئی تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کرے, اگلے 1-2 ماہ میں انتخابات کروائے, تو پھر ہم مذاکرات کریں گے, ورنہ پھر ہم لچک نہیں دکھائیں گے. جبکہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 30 جون تک بھی وہ تیار تھے, یعنی کہ حکومت تیار تھی. انفارملی انہوں نے کہا تھا کہ 30 جون تک بجٹ کے بعد بجٹ پاس کروا کے ہم اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کی وہ پوزیشن جو تھی, آج تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اتنی اسٹرانگ, اتنی ریجڈ پوزیشن انہوں نے اس وقت کیوں لی تھی. اور اس وقت تو مالک صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ حکومت تو کہتے ہیں نا کہ فیس بھی اب مشکل ہے, مطلب دے آر ناٹ ایون اے فیس رائٹ ناؤ, تو ان سے تو معاملات نکل چکے ہیں. اب جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ حکومت کو بھی یعنی کہ ماننے پڑے, ان سے بالاتر فیصلے ہو رہے ہیں, جو ہمیشہ فیصلے کرتے ہیں وہی فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کے بس میں تو زیادہ کچھ رہا نہیں ہے کہ اب مذاکرات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. شہزاد یہ مجھے بتائیں جو سٹیٹمنٹس آئیں, پہلے سٹیٹمنٹ آئی فواد چودھری کی, انہوں نے کہا فوج سے پاکستان ہے, پاکستان سے ہم ہیں, تو بالکل تو ہونی چاہیے. ولید اقبال نے تو ملٹری کورٹس کو بھی سپورٹ کیا. آج علی ظفر جو ان کے پی ٹی آئی کے مین لائر ہیں, سینیٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ بالکل یہ لیگل ہے, ہو سکتا ہے. پھر ہم نے دیکھا لیکن ہونا نہیں چاہیے. علی زیدی کی انٹرسٹنگ تھی, وہ تو کمر دکھانے آئے ہاسپٹل میں, اینڈ سڈنلی ہی واز الاؤڈ ٹو ڈو اے پریس کانفرنس. وہ بھی انٹرسٹنگ ہے, آپ کو پتا ہے کیسے ہو رہا ہے سب کچھ. پھر لوگ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں. بڑے لوگ تو بھی 2-3 ہی, 1-2 ہی ایمیننٹ پرومیننٹ لوگ تھے, باقی تو بھی بڑا جس کو کہتے ہیں اسمال کراکری تھی, جس سے کوئی زیادہ شور تو نہیں ہوا. تو کیا یہ آپ کے خیال میں میسیجنگ کلیئرلی لیڈرشپ پہ جا رہی ہے کہ اب ریاست اور گورنمنٹ ایوری بڈی فل فلو میں اسٹرائک بیک ہو رہا ہے اور ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے ادھر یا ادھر؟ دیکھیں کلیئرلی ہو رہا ہے نا مالک صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو 9 مئی کو ہوا اور 10 مئی کو ہوا وہ قابل مذمت ہے, اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق. لیکن اس وقت جو ہے ہمیں ایک اوور یوز آف پاور یا ایکسیسو یوز آف پاور نظر آ رہا ہے. میرے خیال سے تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ کسی پارٹی کو توڑنا ہے یا کمزور کرنا ہے. جو 2017-18 میں ہم نے نون لیگ کے ساتھ دیکھا, 2012-13 میں کاف لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھا. اس وقت بھی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ الیکشن کے قریب عمران خان کو اگر مائنس کرنا ہے یا کمزور کرنا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہوگا کسی نہ کسی وقت, جب پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے, دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. میرے خیال سے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, تو وہ سارا پروسیس جو ہے آسان بھی کر دیا ہے اور فاسٹ پیس بھی کر دیا ہے. اچھا, ہم نے ماضی میں بھی جی آپ بات ختم کریں. ایک میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب جو ابھی پریشر بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, وہ ایک مس کیلکولیشن اس طریقے سے لگتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے تقریر کی, جنرل باجوہ کو بیک فٹ پہ ڈالا اور وہاں سے ان کو ایک ڈیل مل گئی. اس وقت کے حالات بڑے مختلف تھے, جس کا میرے خیال سے اب تو کھل کے آپ کے پروگرام میں خواجہ آصف نے بتا دیا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ تحریک انصاف کے لیے چینج ہوتی جا رہی تھی. اور خواجہ آصف صاحب نے جو بتایا ہے نہیں, اور میاں صاحب وغیرہ ہمیشہ منوورنگ روم بھی رکھتے ہیں. خان صاحب ذرا بالکل منوورنگ روم نہیں رکھتے, بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. بڑا ہی ایموشنل ایشو ہے. شودا کی جو بے حرمتی ہوئی ہے, جو اٹیکس ہوئے ہیں, وہ سب کچھ بڑا ایموشنل ایشو ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایسا ایشو ہے جس کا سیاست پہ بہت گہرا اثر ہے. کوئی نہ کوئی بیلنسڈ اپروچ ہمیں رکھنی پڑے گی. اگر آرمی ٹرائلز یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ کوئک پرومپٹ جسٹس ہے, تو ہمیں کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا سرکار کو بھی, گورنمنٹ کو بھی اور عسکری حکام کو بھی, کہ کلوک آف سیکریسی نہ لگے, تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ جی یہ تو بس بند کمرے میں جا کے فیصلے پہلے ہوئے تھے اور وہاں صرف سنا دیے گئے. کسی قسم کی اوپننس لانی پڑے گی, ورنہ اگر صحیح فیصلہ بھی ہوگا تو وہ ایکسپلائٹ ہوگا, اور غلط فیصلہ تو ہونا چاہیے ہی نہیں. خیر جو ہو, جو پاکستان کے لیے بہتر.